اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بن داؤد مساجد فاؤنڈیشن ٹی وی۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسا ایمان افروز واقعہ جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور یہ واقعہ ظہور نبوت سے 700 برس پہلے کا ہے، جب ایک بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آفتاب رسالت طلوع ہونے سے 700 برس پہلے کا ذکر ہے کہ شاہ طبع اسد بن کرب مشرقی ممالک کو زیرنگی کرنے کی غرض سے نکلا۔ اسی دوران اس کا گزر مدینہ منورہ سے بھی ہوا، جہاں مقام سطح پر اس نے قیام کیا۔ اس وقت اہلیان مدینہ کا رئیس عمر بن طلحہ تھا۔ شاہ طبع یہود کو قتل اور شہر کو برباد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اہل مدینہ نے جنگ پر صلح کو ترجیح دے کر قتل و غارت سے نجات حاصل کر لی۔ جب اہل مدینہ سے صلح کا معاہدہ طے پا گیا تو بادشاہ اپنے لڑکے کو وہیں حاکم مقرر کر کے مکہ معظمہ پر حملہ اور آنے کی خاطر چل دیا، تاکہ مکہ پر حملہ کر سکے۔ اس کے جانے کے بعد اس کے شہزادے کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ سخت غضبناک ہو کر لوٹا اور اہل مدینہ کی قتل عام کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ کے اس خطرناک ارادے کا علم بنی قریظہ کے 2 علماء سخیت اور منبہ کو ہوا، تو انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ناصحانہ اور ہمدردانہ مشورہ دیا کہ وہ اہل مدینہ کی ہلاکت کا مذموم ارادہ ترک کر دیں اور ان کی خیرخواہی کو قبول کر لے، ورنہ اندیشہ ہے کہ اس کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو جائے گا۔ شاہ طبع نے دریافت کیا کہ اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ان علماء نے بتایا کہ آئندہ زمانہ میں ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں۔ یہ شہر مدینہ منورہ ان کا دارالہجرت ہوگا اور دارالقرار ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ بادشاہ نے اس مخلصانہ مشورہ کی قدر کرتے ہوئے اپنا ارادہ بدل دیا اور علماء کی علمیت اور فضیلت سے متاثر ہو کر ان کا دین بھی قبول کر لیا، اور خاموشی سے مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا۔ اس طرح کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب طبع شاہ یمن مدینہ منورہ سے گزرا تو 400 علماء تورات اس کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ انہیں اس سرزمین پاک میں رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے ان سے اس کا سبب جاننا چاہا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے انبیاء کے صحیفوں میں پڑھا ہے کہ یہ شہر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دارالہجرت کہلائے گا۔ بادشاہ نے نہ صرف انہیں وہاں قیام کی اجازت دی، بلکہ ان سب کے لیے مکانات تعمیر کرائے، ان کے نکاح کرائے اور گزر اوقات کے لیے مال و دولت بھی عطا کیا، اور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے بے کلیشان محل تعمیر کرایا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھی لکھا، جس میں اپنے اسلام اور شوق دیدار کا ان الفاظ میں اظہار کیا۔ وہ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول برحق مبعوث ہوں گے۔ اگر عمر نے وفا کی اور ان کی آمد تک میں زندہ رہا تو میں ان کا ساتھی اور مددگار بنوں گا، اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کر دوں گا۔
بادشاہ نے اس خط کو سر بمہر کر کے ایک عالم کے سپرد کیا اور وصیت کی کہ اگر تم آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤ تو میرا یہ عریضہ پیش کر دینا۔ بصورت دیگر یہ خط اپنی اولاد کے حوالے کر کے انہیں بھی میری طرف سے یہی وصیت کر دینا۔ اللہ کی شان دے کہ وہ خط نسل در نسل چلتے چلتے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا، اور شاید طب کا تعمیر کردہ محل بھی زمانہ کے نشیب و فراز سے گزرتا ہوا اور تعمیر در تعمیر کے مراحل طے کرتا ہوا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے زیر تصرف آ گیا۔ چنانچہ جب خیر الخلائق سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دونوں چیزیں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دی گئی۔ نیز اس واقعہ کو امام سہیلی اور صاحب تفسیر ابن کثیر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے بھی کچھ اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور شاید طبع کے ایمان و تصدیق پر مبنی مذکورہ بالا